الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورہ حجرات 2 قسم کے مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کے آداب، ان کے ساتھ معاشرتی زندگی اور برتاؤ سے متعلق ہے، اور دوسری مرحلے میں انسانی معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے شائع نزول کے اندر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف قبائل آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لے کے آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روشناس فرماتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے میں سے کسی ایک فرد کو اس قبیلے کا امیر مقرر فرما دیتے، تاکہ وہ امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات لیتا رہے، اور اپنی قوم کو اس ہدایت کے مطابق تیار کرتا رہے، اور اپنی قوم کی تربیت، اپنے قبیلے کی تربیت کرتا رہے۔ اسی طریقے سے ایک قبیلہ تھا بنو تمیم۔ یہ قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا۔ ابھی اس قبیلے کے جانے کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اس کے لیے امیر مقرر کرنے کا نہ مشورہ فرمایا تھا، نہ مشورہ مانگا تھا، اور نہ ہی کوئی امیر مقرر کیا تھا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امیر مقرر فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مشیر خاص، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مشورہ شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قعقاع ابن معبد کو امیر مقرر کیا جائے، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا جائے۔ دونوں نے اپنی رائے دی۔ پھر رائے کے صحیح ہونے کے لیے دلائل دیے۔ ان دلائل دینے کے دوران ان کی آوازیں اوپر ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرمائی، اور اس وحی کے اندر دو باتوں پر تنبیہ کی گئی۔ ایک اس بات پہ تنبیہ کی کہ مشورہ جب نہیں مانگا گیا، ابھی گفتگو شروع نہیں کی گئی، تو نبی سے پہلے گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری یہ تنبیہ کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی آواز بلند نہ ہو۔ یہ حکم نازل ہوا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں اونچا نہ کرو۔ یہ دو نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں کے فرمانے کے بعد علماء اکرام نے اس سے کچھ مسائل نکالے، استنباط کیا۔ ایک تو یہ استنباط کیا کہ نبی سے آگے بڑھنے کی کوئی جرأت نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ استنباط کیا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، تو علماء سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جو علماء برحق ہیں، جو ان کی رائے ہے، اس رائے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس رائے سے آگے بڑھ کر کوئی رائے بغیر مانگے ہوئے نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر وہ مانگتے ہیں کہ بھائی میری رائے یہ ہے، آپ اپنی رائے بتائیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ نبی اگر چل رہے ہوں تو نبی سے آگے نہ چلا جائے، نبی کے پیچھے رہا جائے یا نبی کے ساتھ چلا جائے۔ اچھا یہ ہے کہ 2 قدم پیچھے چلا جائے۔ اسی طریقے سے علماء چونکہ نبی کے وارث ہیں، تو لہذا علماء سے آگے چلنا بے ادبی ہے، علماء سے آگے گفتگو کرنا بے ادبی ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ استنباط کیا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا کہ اعمال کی دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے 2 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقائد سے تعلیمات ہیں، احکامات جو عبادات سے متعلق ہیں، جو معاشرت سے متعلق ہیں، جو اخلاق سے متعلق ہیں، جو سیاسیات سے متعلق ہیں، ان احکامات میں من و عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی جائے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی کی اتباع میں ہے۔ دین کے اوپر عمل نبی کی اتباع میں ہے، اور یہی پورے دین کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے محبوب بھی اس وقت بنو گے اور اللہ کے محب بھی اس وقت بنو گے جب نبی کی پیروی کرو۔ ہر چیز کے اندر نبی کی پیروی کرنی ہے۔ اپنی مرضی سے جس چیز کو سمجھا حلال سمجھ لیا، جس چیز کو سمجھا حرام سمجھ لیا،
اپنی مرضی سے 2 رکعت کی جگہ پر 4 رکعت پڑھ لی، 3 رکعت کی جگہ پر 2 رکعتیں پڑھ لی، یہ کامیابی کی دلیل نہیں۔ جتنے اخلاص سے پڑھ لو، لیکن اگر نبی کی اتباع اور نبی کی پیروی کے مطابق نہیں کیا تو وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، بہت دفعہ سنایا بھی گیا ہے اور بہت سے علماء سے آپ نے سنا بھی ہوگا۔ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے کہ 3 نوجوان صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کو سنا، پھر آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، یہ خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے گناہ کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر آپ کو خیال بھی آ رہا ہے تو اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا، یہ بتا دیا۔ تو اب ان نوجوان صحابہ نے کہا کہ ہم اس قابل کہاں، ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کریں، زیادہ عبادت کریں تاکہ ہم بھی جنت کے مستحق ہو جائیں۔ تو ایک نوجوان صحابی نے کہا کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، میں تہجد ہی پڑھتا رہوں گا ساری زندگی۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں روزہ ہی رکھتا رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیوں؟ شادی میں گھریلو ذمہ داریاں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو میں اپنے وقت کو فارغ کر دوں گا اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں اللہ کی معرفت تم سے زیادہ رکھتا ہوں، وَأَتْقَاكُمْ أَنَا، اور میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے اندر زیادہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد جو جملہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جملہ بہت ڈرانے والا ہے۔ وہ فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، یعنی وہ امت مسلمہ میں نہیں۔ اب ہم سوچیں ذرا سا کہ ایک تو ان صحابہ کو صحابیت کا درجہ حاصل تھا اور ان کو خیر القرون کا زمانہ حاصل تھا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل تھا، انہوں نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی تھی بلکہ وہ زیادہ عبادت کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کیا اور ان کے ذریعے قیامت تک کی امت کو متنبہ کیا کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی طریقہ اختیار کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس آیات کے ذریعے سے ہم کو یہ ہدایت دی گئی، ایک تو یہ کہ نبی سے آگے نہ بڑھیں، نبی سے پہلے نہ بولیں، نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کریں، نبی کی اتباع کریں، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی بھی عبادت کا طریقہ گڑھو گے تو وہ گڑھا ہوا عبادت کا طریقہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ ہدایات قیامت تک کے لیے ہیں تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ گو کہ شائع نزول کچھ ہوتا ہے لیکن الفاظ کی تعبیر وہ ہوتی ہے جو قیامت تک کے لوگوں کو شامل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا وہ اسلوب اختیار کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے احکامات سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سن بھی رہے ہیں اور اللہ رب العالمین جان بھی رہے ہیں۔ اور دوسری ہدایت دی گئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر،
بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہاری آواز پست ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب آپ پردہ فرما گئے تو ان کے روزے کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کے روزے کے سامنے بھی اونچی آواز میں بات مت کرو، اور اس میں خطرہ ہے تم نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی وہ سب برباد ہو جائیں گی، اور اس کی مار جو پڑے گی وہ الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کا حال یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر چپل بھی بڑی جھک کے آرام سے رکھتے ہیں کہ لوگوں کو خیال نہیں ہوتا مسجد نبوی میں پٹاخ پٹاخ کر کے چپلیں پھینکتے ہیں۔ یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، آج کل تو یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ علماء کی حیثیت دو کوڑی کی ہے، علماء کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ علماء سے آگے بڑھنے کا حکم بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ علماء سے نہ آگے بڑھو، نہ علماء سے آگے چلو، نہ علماء کے مشورہ طلب کرنے سے پہلے مشورہ دو۔ آج تو اللہ معاف فرمائے حال یہ ہو گیا کہ علمیہ کو بھی سجیشن دی جاتی ہے کہ علمیہ یہ کہ حکم دے دیتے تو اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجیشن دی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ بات جو فرمائی ہے زمانے سے مطابقت نہیں کرتی۔ ان نالائقوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقل کا جب دروازہ بند ہوتا ہے وہاں سے وحی کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سونے کے ترازو میں لوہا تولنے بیٹھے گا تو اس بیوقوف سے کہا جائے گا ترازو کا قصور نہیں ہے، ترازو میں استعداد ہی نہیں ہے کہ اس لوہے کے وزن کو تول سکے، وہ تو تولا ماشے کا وزن ہے۔ تو اسی طریقے سے جو عقل کے ترازو میں دین کو تولتا ہے، دینی احکامات کو تولتا ہے، دینی سیاست کو تولتا ہے، تو وہ ایسا بیوقوف ہے جیسے کہ وہ سونے کے ترازو کے اندر لوہے کو تول رہا ہے۔ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ سیاست کو شریعت سے الگ کر دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی سیاست کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ دنیا دار ہو گیا۔ مجھے بتلائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر پوری سیاست کی بساط نہیں بچھائی تھی؟ کیا یہ سارے فیصلے مسجد نبوی میں نہیں ہوتے تھے؟ کیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نظام حکومت مسجد سے بیٹھ کے نہیں چلایا؟ تو ایک غلط فہمی تو یہ دور ہو جانی چاہیے کہ دیکھیے سیاست اصل میں نام ہے انتظام اور انصرام کا، سیاست نام ہے غریب پروری کا، سیاست نام ہے امن و امان کے قائم کرنے کا، سیاست نظام ہے بھائی چارگی کے نظام کو قائم کرنے کا، سیاست نظام ہے ملک کی حفاظت اور ملک کی ترقی کے فیصلے کرنے کا، اس کے انتظام کرنے کا، سیاست نظام ہے عوام کے لیے سہولت کا سامان فراہم کرنے کا، سیاست نام ہے علماء کے اندر عوام کے اندر انصاف قائم کرنے کا، سیاست نام ہے ملک کے اندر امن و امان اور خوف کی فضا کو ختم کرنے کا، سیاست نظام ہے عوام کے لیے غلہ اور اجناس کے انتظام کرنے کا، سیاست نظام ہے روڈوں کے نظام کو، سفر کے نظام کو آسان کرنے کا، سیاست نظام ہے ڈسپلن قائم کرنے کا۔ تو اس میں دینداری اور غیر دینداری کا کیا تعلق؟ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اتباع
اتباع کتنی کرنی ہے اس کی مثال عرض کرتا ہوں میں آپ، یہ بھی حدیث سے ہی عرض کروں گا۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر بارش زیادہ ہو رہی ہو اور اس بارش کے نتیجے کے اندر کیچڑ پھیل گیا ہو، سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ جماعت کی نماز کے بجائے جو مسجد میں موجود ہے وہ جماعت کی نماز کر لیں، اور جو گھروں میں موجود ہیں ان کے لیے چل کے آنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ گھروں میں نماز پڑھیں، جماعت کی نماز ساکت ہو جائے گی۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، بارش بہت تیز ہوئی اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ ساری گلیاں بہنے لگی، پر نالے بہنے لگے، کیچڑ ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا۔ تو جب اذان ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اعلان کر دو الصلاۃ فی رحالکم، کہ اب نماز جو ہے سب اپنے گھروں میں پڑھیں۔ تو لوگوں کو بڑے اچنبھے کی بات لگی، کیونکہ انہوں نے کبھی یہ دیکھا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا تھا، اور صحابہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ چھوٹے عمر کے صحابہ میں سے تھے۔ تو ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے تو آج تک سنا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر، تو آپ مسجد آئیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا سونے کے پانی سے لکھنے کا ہے۔ فرمائے لگے فعل، نعم فعل من هو خیر منی و منک، جی ہاں میں یہ اعلان کروں گا اور یہ کام میرے سے اور تم سے بہتر ذات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، عقل میں بات آئے یا نہ آئے نبی کی ماننی ہے۔ آج کل بدقسمتی سے مفتیوں سے رجوع کم اور گوگل مفتی سے رجوع زیادہ، حالانکہ یہ جتنے بھی ایپس ہیں، جتنی بھی چیزیں، اس میں انسان اپلوڈ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کتاب سے نکال کے آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے، بلکہ وہ تو اصل میں جو لوگ اپنی باتیں اس میں اپلوڈ کر رہے ہیں، اپنے پیغامات اپلوڈ کر رہے ہیں، ان پیغامات کو وہ محفوظ کرتا ہے۔ آپ جس مقصد کی بات تلاش کرنا چاہیں آپ ایک لفظ ڈالیے، 50 قسم کی جو ہے آئی ڈی آ جاتی ہے۔ اب ان آئیڈیوں کے اندر، ان باتوں کے اندر کون سی بات صحیح ہے یہ آپ کی استعداد نہیں ہے۔ یہ بعض دفعہ لوگ اتنے چرب زبان ہوتے ہیں، اتنے چرب زبان ہوتے ہیں کہ غلط بات کو حقیقت کا پیمانہ، حقیقت کا لبادہ اوڑھ کے ملمع سازی کر کے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ بات سچ لگنے لگتی ہے، حالانکہ جو لوگ منطق پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صغرا غلط ہوگا یا کبرا غلط ہوگا، یا پھر جس کو حد اوسط سمجھ رہے ہوں گے وہ حد اوسط نہیں ہوگا، تو نتیجہ جو نکلے گا وہ ہمیشہ الٹا ہی نکلے گا۔ بات آپ شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق شروع کریں، کرتے 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 اس کو لا کے اپنے کسی لیڈر کے ساتھ چسپا کر دیں، اور چسپا کر کے آپ نتیجہ نکال دیں، تو یہاں پر یہ جو اس نے اپنے لیڈر کے ساتھ چسپا کیا وہ چسپا ہوتا ہی نہیں، وہ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے 6 فٹ کے انسان کے لباس کو آپ نے 3 سال کے بچے کو پہنا دیا۔ تو آپ بتائیے کہ وہ لباس اگر اس کے جسم پر آ نہیں رہا تو یہ لباس کا قصور نہیں ہے، یہ پہنانے والے کا قصور ہے اور پہننے والے کا قصور ہے۔ تو میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں، پچھلے جمعے کو بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی، ابھی بھی میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو شعور دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو علماء کی صحبت دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو بڑے بڑے جامعات سے نوازا ہے۔ دنیا ایسے جامعات کے لیے ترستی ہے
کہ ایسا عظیم الشان جامعہ بن نوری ٹاؤن کی طرح، عظیم الشان دارالعلوم کورنگی کی طرح، عظیم الشان فاروقیہ کی طرح ایسے بڑے بڑے مدارس ہوں، کاش کہ ان سے علماء نکلیں۔ آپ کے ہاں دھڑا دھڑ علماء تیار ہو رہے ہیں اور ذمہ دار علماء تیار ہو۔ تو آپ اپنا رابطہ علماء سے رکھیے، اور اللہ کے واسطے سوشل میڈیا کی جو اباہی تباہی باتیں ہیں ان کے اوپر چل کر اپنے ایمان کو بھی برباد نہ کریں، اپنے سکون کو بھی برباد نہ کریں، بلکہ میں 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں معاشرے کے سکون کو بھی برباد مت کریں، معاشرے کے سکون کو بھی برباد نہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اختلاف رائے کا حق ہے لیکن انتشار کا حق نہیں ہے، انتشار پھیلانے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ آپ کسی سے محبت کیجئے، کسی کے بارے میں آپ رائے رکھیے، لیکن آپ کے اندر برداشت تو ہو، آپ کی زبان کے اندر سے گالیاں اور غلیظ الفاظ تو نہ نکل رہے ہوں، اور گستاخی کے اندر آپ نبی سے آگے نہ بڑھ جائیں کہ نبی سے آگے بڑھ کے گستاخی کریں، یعنی نبی کی گستاخی کی اور نبی کی گستاخی کر کے اللہ کی گستاخی کی طرف چلے۔ یہ ڈرنے کی باتیں ہیں۔ یہ جو علماء سمجھا رہے ہیں یہ ہمدرد ہیں، یہ آپ کے ایمان کو بچانا چاہ رہے ہیں، آپ کی آخرت کو سنوارنا چاہ رہے ہیں۔ ہم وہی 2 روٹی کھائیں گے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے، ان 2 روٹی سے زیادہ ہم نہیں کھائیں گے۔ ہم اسی گھر میں رہیں گے جس گھر میں رہتے ہیں، ہم کوئی محل میں رہنے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم صرف سارے علماء یہ چاہ رہے ہیں کہ قوم متفق ہو، متحد ہو، بالغ النظر ہو، سمجھدار ہو، وہ قومیں جن کے اندر 60% نوجوان یعنی یوتھ ہو، وہ قوم تو ترقی کی ان منازل کو طے کر سکتی ہے جو دنیا ترس رہی ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنے ممالک ایسے ہیں جن کی 80% آبادی بڈھوں پہ مشتمل ہے، بڈھے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پاکستان کو مختلف نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پاکستان کے اندر اللہ رب العالمین محدثین بھی پیدا فرمائے، فقہا بھی پیدا فرمائے، مفتیان اکرام بھی پیدا فرمائے، مفسرین بھی پیدا فرمائے، علماء بھی پیدا فرمائے، خطبہ بھی پیدا فرمائے، داعی بھی پیدا فرمائے۔ دعوت و تبلیغ کا کام ساری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین یہاں سے چلا رہے ہیں، تعلیم دین کا کام اللہ رب العالمین یہاں سے چلا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، صرف اپنے جذبات کی تسکین، اپنے غصے کی تسکین کے نتیجے کے اندر ملک کو کباڑا نہ کریں، ملک کو برباد نہ کریں۔ آپ کسی سے محبت کرتے کریں، لیکن خدا کے واسطے علماء کی بے حرمتی نہ کریں، قرآن کی بے حرمتی نہ کریں، دین کی بے حرمتی نہ کریں، اپنے ملک کی ناقدری نہ کریں کہ اگر وہ نہیں تو پورا ملک نہیں۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کوئی اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو اجاڑتا ہے؟ اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو سمجھائیں اور علماء کے قریب کریں۔ دنیا تو چاہتی ہے کہ علماء سے دور ہو جائیں، علماء آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے۔ یہ جو اتنے بڑے مدارس ہیں، یہاں 15,000 طلبہ پڑھتے ہیں، طلبہ اور طالبات، اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ ان کے کھانے کا بھی انتظام ہے، ان کے رہنے کا بھی انتظام ہے، ان کے پینے کا بھی انتظام ہے، ان کے علاج معالجے کا بھی انتظام ہے، ان کی تعلیم کا بھی انتظام ہے، ان کے نصاب اور کتابوں کا بھی انتظام ہے، سارے انتظامات ہیں۔ آئیے اس سے بڑا کوئی رفاہی ادارہ دکھائیے۔ اور دنیا رفاہی ادارے بنا کے اپنے خزانے بھر رہی ہے، اور پھر بھی وہ صحیح ہے۔ اور علماء اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے، اپنے سکون کو داؤ پہ لگا کے، اپنی راحت کو داؤ پہ لگا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی حفاظت کریں، وہ علماء چور ہیں۔ ڈرنے کی بات، اپنے نظریے کو تبدیل کیجئے، اپنی سوچ کو کھولیے ذرا سا۔ میں بہت تکلیف سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اور مجھے اجازت نہیں دیتے حالات کہ میں آپ کو ایک ایک چیز کی مثال پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں،
میرے سامنے ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن مثالوں کو اس سے بڑی کیا محرومی ہوگی کہ انسان اتنا خود غرض ہو گیا، اتنا خود نمائی کا شکار ہو گیا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اختلاف رائے کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ یہ کون سی قوم تیار ہوئی؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ، اس سے پیارا رشتہ کون سا ہوگا؟ اس سے مقدس رشتہ کون سا ہوگا کہ بیٹا جذبات میں آ کے اختلاف رائے کی بنیاد پر اپنے باپ کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ خدا کے واسطے ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ اختلاف رائے کب نہیں ہوا؟ اختلاف رائے انسان کا حق ہے، لیکن اختلاف رائے دلیل کی بنیاد پر۔ اور یاد رکھیے، دو الفاظ میں استعمال کروں گا، ایک ہے اختلاف رائے اور ایک ہے مخالفت رائے۔ اختلاف رائے دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، مخالفت رائے جو ہے بغض کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کینے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، بغیر دلیل کے ہوتا ہے، گالیوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، الزامات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ہتک کی بنیاد پہ ہوتا ہے، غیبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کینے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، چغلی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، بہتان کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ شریعت نے اختلاف رائے کی اجازت دی ہے، مخالفت رائے کی اجازت نہیں دی۔ اختلاف رائے کیجئے، صحابہ میں اختلاف رائے ہوا ہے، علماء میں اختلاف رائے ہے، اس سے راہیں کھلتی ہیں، اس سے سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، لیکن مخالفت رائے یہ انسانیت کا شعور نہیں ہے، یہ پستی کی علامت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔